السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں جی آپ حضرات کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ استاد جی، آپ کی دعائیں ہیں، آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ شکر ہے استاد جی، آپ ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ۔ اچھا جی، کل ہم نے سبق شروع کیا تھا حج کا طریقہ، تو آج ہم نے پڑھنا ہے صفحہ نمبر 270 سے۔ فَإِذَا كَانَ الْيَوْمُ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ۔ اچھا، کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو شخص حج کرنے کے لیے جائے گا، آفاقی ہو، جو مکہ مکرمہ کا باشندہ نہ ہو، وہاں پر نہ رہتا ہو بلکہ باہر سے حج کرنے کے لیے آیا ہو، تو سب سے پہلے جا کر وہ طواف قدوم کرے گا۔ طواف قدوم مکہ مکرمہ پہنچنے کی خوشی میں کہ میں مکہ مکرمہ پہنچ چکا ہوں، اس خوشی میں جو طواف کیا جاتا ہے اسے طواف قدوم کہتے ہیں۔ طواف قدوم کرے گا، اس کے بعد جو ہے طواف قدوم کے جو ابتدائی 3 چکر ہیں ان میں رمل کرے گا، اور باقی 4 چکر جو ہیں وہ نارمل حالت پر لگائے گا۔ اس کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل پڑھے گا۔ اس کے بعد صفا کی طرف چلا جائے گا، پہاڑی کی طرف، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تکبیر و تحلیل درود پاک پڑھے گا۔ اس کے بعد پھر دعا مانگے گا، تو پھر صفا مروہ کی سعی وہاں سے شروع کر دے گا۔ تو جب یہ طواف اس کا ہو گیا تو اب اس کے اوپر حج کے افعال میں سے کوئی فعل نہیں ہے، اب اس کے لیے اجازت ہے، نفلی طواف کر سکتا ہے، نفلی طواف جتنے وہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اپنا جو وقت ہے وہ ذکر اذکار میں، تلاوت وغیرہ میں گزارے، مکہ مکرمہ میں ٹھہر جائے گا طواف قدوم کر لینے کے بعد۔ اب کہتے ہیں فَإِذَا كَانَ الْيَوْمُ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، جب ذی الحجہ کی 8 تاریخ آ جائے، 8 تاریخ سے پہلے پہلے وہ فارغ ہے، کوئی کام نہیں، صرف طواف قدوم کرنا ہے، اس کے بعد وہ فارغ ہے۔ جب 8 تاریخ آ جائے ذی الحجہ کی، صلی الفجر بمکہ، فجر کی نماز تو مکہ مکرمہ میں پڑھے گا، فجر کی نماز پڑھ کر خرج الی منا و اقام بہا، وہ منا کی طرف چلا جائے گا اور وہاں پر جا کر قیام کر لے گا۔ وبات فیہا تلک اللیلہ، اور 8 ذی الحجہ کی جو رات ہے وہ منا میں جا کر گزارے گا، منا میں اس نے قیام کرنا ہے۔ وبعد طلوع الشمس اليوم التاسع، اور اگلے دن کے سورج کے طلوع ہو جانے کے بعد، وہو یوم عرفہ، 9 تاریخ ہے نا، 8 تاریخ کو منا چلا جائے گا، منا میں رات گزارے گا۔ منا میں کوئی خاص فعل نہیں ہے، بس وہاں پر جا کر وہی ذکر اذکار کرنے ہیں۔ اور جب اگلے دن فجر طلوع ہو جائے 9 تاریخ کی، تو 9 تاریخ وہو یوم عرفہ، 9 تاریخ کو یوم عرفہ بھی کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب 9 تاریخ کی فجر طلوع ہو جائے، اس کے بعد سورج نکل آئے، انتقالا، وہ منتقل ہو جائے گا، من منا الی عرفات، منا کے میدان سے میدان عرفات کی طرف چلا جائے گا۔ 9 تاریخ کو جب سورج نکل آئے، طلوع ہو جائے، تو منا سے میدان عرفات چلا جائے گا۔ وقف فیہا مکبرا محللا، اب وہ وقوف عرفہ کرے گا، مکبرن تکبیر کہتے ہوئے، محللا لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے، مسلین علی النبی، آپ علیہ السلام پر درود پاک پڑھے گا، وداعین دعائیں مانگے گا۔ تو آگے کہتے ہیں وبعد الزوال، جب 9 تاریخ کی زوال ہو جائے، ظہر کا وقت داخل ہو جائے، صلی الامام بالناس الظہر والعصر، امام لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائے گا، والعصر، اور عصر کی نماز پڑھائے گا، فی وقت الظہر، ظہر کے ہی وقت میں، جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہوا، اذان ہوگی، اذان کے بعد ظہر کی نماز، اذان کے بعد اقامت کے بعد ظہر کی نماز، سلام پھیرا، تھوڑا سا وقفہ کرنا ہے درمیان میں، 1 منٹ آدھا منٹ، ٹھیک ہے،
اس کے بعد پھر عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے فوراً ہی، کیونکہ وہاں پر عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں پڑھنا ضروری ہے۔ بھی اذان، اذان ایک ہی دی جائے گی ظہر کی، لیکن اقامتین، ظہر کی نماز کے لیے علیحدہ اقامت کہی جائے گی، عصر کی نماز کے لیے علیحدہ اقامت کہی جائے گی۔ وَيَسْتَمِرُّ فِي وُقُوفِهِ بِعَرَفَةٍ، وَيَسْتَمِرُّ، اور وہ اپنا وقوف جاری رکھے گا میدان عرفات میں، الی غروب الشمس، غروب شمس تک۔ وقوف کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ذکر اذکار کرتا رہے، دعائیں مانگتا رہے۔ تو جو وقوف عرفہ کا وقت ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، جیسے ظہر کا وقت داخل ہو جائے تو وقوف کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی شخص میدان عرفات میں آ گیا تو اس کا وقوف ادا ہو گیا، وقوف عرفہ اس کا ادا ہو گیا۔ لیکن مستحب وقت یہ ہے کہ آدمی ظہر سے لے کر مغرب تک وہیں پر رہے، دعائیں مانگے، وہاں پر ذکر اذکار کرے، تلاوت کرے۔ ثم یعود فی طریقہ الی مکہ، جیسے ہی مغرب کا وقت داخل ہو جائے میدان عرفات سے نکل آئے، بغیر نماز پڑھے، نماز نہیں پڑھنی۔ وَيَسْتَمِرُّ فی ثم یعود فی طریقہ الی مکہ، سورج غروب ہوتے ہی مکہ مکرمہ کی طرف نکل آئے گا، میدان عرفات سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف آئے گا۔ وَيَنزِلُ بِمُزْدَلِفَةٍ، اور مزدلفہ کا میدان ہے وہاں پر پڑاؤ ڈال لے گا۔ میدان عرفات سے نکلا، میدان عرفات سے مکہ کی جانب آئیں تو درمیان میں ایک جگہ آتی ہے جسے میدان مزدلفہ کہتے ہیں، تو میدان مزدلفہ میں آ کر یہ رک جائے گا۔ مغرب کی نماز اس نے میدان عرفات میں نہیں پڑھنی، تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر یہ وہاں سے نکلے گا میدان عرفات سے اور سیدھا میدان مزدلفہ میں آ جائے گا۔ وَيَبِيتُ لَيْلَةَ النَّحْرِ فِيهَا، اور عید کی جو رات ہے وہ مزدلفہ کے میدان میں گزارے گا۔ عید کی رات 9 تاریخ کی جو رات ہے وہ وہیں پر گزارے گا میدان مزدلفہ میں۔ اب اس نے چونکہ مغرب کی نماز نہیں پڑھی تو کہتے ہیں وَيُصَلِّ الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، اور امام جو ہے اب لوگوں کو مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز پڑھائے گا، فی وقت العشاء، عشاء کے وقت میں۔ مغرب کا وقت ختم ہو گیا، مغرب کا وقت ختم ہونے کے بعد جب عشاء کا وقت داخل ہو جائے گا تو اس وقت بھی اذان، ایک ہی اذان دی جائے گی، و اقامت، ایک ہی مرتبہ اقامت کہی جائے گی۔ اقامت کہی، مغرب کی نماز پڑھی، پھر کھڑے ہو کر امام جو درمیان میں 1 منٹ آدھا منٹ کا وقفہ کر کے پھر فوراً کھڑا ہو جائے گا امام اور عشاء کی نماز پڑھا دے گا بغیر اقامت کے۔ ظہر اور عصر میں ظہر کے لیے علیحدہ اقامت ہوگی، عصر کے لیے علیحدہ اقامت ہوگی، لیکن مغرب اور عشاء میں صرف ایک اذان ہوگی اور ایک ہی اقامت ہوگی۔ فَإِذَا طَلَعَ، اب رات وہیں پر گزارنی، پھر مغرب اور عشاء کی پڑھ لی نماز میدان مزدلفہ میں، رات ادھر گزار لی۔ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، پھر جب فجر طلوع ہو جائے، فی الیوم العاشر، 10ویں دن، 10 ذی الحجہ، وہ یوم النحر جو قربانی کا دن ہے، 10 ذی الحجہ، صلی الامام بالناس صلاۃ الفجر، امام لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائے گا، بغلس، اندھیرے میں، مطلب جلدی نماز پڑھا دے گا۔ جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہو اس کے 5 منٹ بعد، 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد، 20 منٹ بعد جلدی نماز پڑھا دے گا۔ ثم وقف الامام والناس معه، پھر امام بھی وقوف مزدلفہ کرے گا اور لوگ بھی وقوف مزدلفہ کریں گے، ودعا، اور دعائیں مانگیں گے۔ تو وقوف مزدلفہ کا وقت ہے 10 ذی الحجہ کی فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد طلوع شمس سے پہلے پہلے، یہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے درمیان میں، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 50 منٹ۔ فجر کی نماز پڑھی 10 تاریخ کو، عید والے دن، فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے سے پہلے پہلے یہ وقوف مزدلفہ کا وقت ہے، اور ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ وقوف مزدلفہ واجب ہے، جان بوجھ کر اس کو چھوڑ دیا تو قربانی لازم آتی ہے ایک بکری کی جرمانے میں۔ تو وہاں پر وقوف کریں گے، وقوف میں وہی ہے کہ وہاں پر تکبیر و تحلیل، تلبیہ وغیرہ، دعائیں وغیرہ وہ مانگیں گے، ذکر اذکار اپنے کریں گے۔ ثم رجع قبل طلوع الشمس، وقوف کے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وقوف کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے وقوف ہو جائے، 1 منٹ کا وقوف وہ بھی شرعاً معتبر ہے،
اس کا واجب ادا ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے اس کا وقوف ہو گیا، اس نے جو دعا وغیرہ مانگنی تھی دعائیں مانگ لی، ثم رجع قبل طلوع الشمس، تو سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے وہاں سے واپس نکل آئے گا، میدان مزدلفہ سے باہر نکل آئے گا۔ فجر کی نماز پڑھی، وقوف کیا، ٹھیک ہے، دعا وغیرہ مانگ لی۔ اب جب وہ وقوف سے فارغ ہو گیا، دعائیں وغیرہ مانگ کر فارغ ہو گیا، وقوف اس کا ختم ہوا، تو سورج نکلنے سے پہلے پہلے اس نے کوشش کرنی ہے کہ اب یہ میدان مزدلفہ سے باہر نکل آئے۔ فَإِذَا وَصَلَ إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، تو اب جب یہ واپسی آئے گا تو راستے میں وہ شیطان بنے ہوئے ہیں جن کو کنکریاں مارتے ہیں، تو فَإِذَا وَصَلَ إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، جب وہ جمرہ عقبہ کے پاس پہنچے گا، یہ سب سے پہلا شیطان ہے۔ جب میدان مزدلفہ سے مکہ مکرمہ کی طرف آئیں تو جو سب سے پہلا شیطان آئے گا، رماہا بسبع حسرات، اس کو 7 کنکریاں مارنی ہے، ویقطع التلبیہ، اور تلبیہ کہنا بند کر دے گا، مع اول حسات رما، پہلی کنکری مار کر، جیسے ہی پہلی کنکری ماری شیطان کو، فوراً تلبیہ ختم۔ اس سے پہلے خوب تلبیہ پڑھنا ہے، ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں، کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھنا ہے، لیکن جب شیطان کو کنکری مار دی تو اب تلبیہ پڑھنا چھوڑ دے۔ ثم یذبح، پھر اس کے بعد 10 تاریخ کو صرف یہی کام ہے کہ ایک ہی شیطان کو کنکر مارنے ہیں، 7 کنکر، اس کے بعد آدمی جو ہے وہ آزاد ہے۔ اب صرف کچھ کام باقی رہ گئے ہیں، ایک تو اس نے جانور ذبح کرنا ہے، اذا شاء، جانور 3 دن میں سے کسی بھی دن ذبح کر سکتا ہے، 10 تاریخ کو موقع ملے 10 کو کر لے، 11 کو ملے 11 کو، یا 12 کو کر لے۔ جانور ذبح کرنے کے بعد پھر یہ اپنے سر کے بال منڈوا دے۔ سر کے بال یہ جانور کے اوپر موقوف ہیں، جانور سے پہلے اپنے بال نہیں منڈوا سکتے، بلکہ پہلے جانور ذبح ہوگا اور اس کے بعد پھر یہ سر کے بال مونڈے گا، اور یقصر، یا بال چھوٹے کروا لے گا 1 پورے کے برابر۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا 10 تاریخ کا کام، جانور ذبح کرنا ہے، جانور ذبح کرنے کے بعد اپنے بال منڈوانے ہیں۔ جب یہ اپنے بال منڈوائے گا تو اس کا طواف کیا کہتے ہیں، احرام کھل جائے گا، اب یہ احرام سے باہر آ جائے گا۔ ثم يذهب خلال ایام النحر الثلاثه الى مکہ، پھر جو قربانی کے 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں سے کسی بھی دن مکہ جائے گا، لیطوف طواف زیارت، تاکہ طواف زیارت کر لے۔ 3 دنوں میں سے 10 تاریخ کو زیادہ رش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 10 کو جانا چاہے 10 کو چلا جائے، 11 تاریخ کو تھوڑا کم ہو جاتا ہے، 12 تاریخ کو تھوڑا اور کم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جیسے آدمی کے لیے آسانی ہو، اگر ہمت ہے طاقت ہے 10 تاریخ کو کر لے طواف زیارت۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ حج میں صرف 2 فرض ہیں، ایک وقوف عرفہ، دوسرا طواف زیارت، 3-4 دن بعد بیت اللہ کی زیارت ہوتی ہے، تو یہ فرض ہے۔ تو اب 3 دن ہے اس کے پاس طواف زیارت کرنے کے لیے، قربانی والے دن کر لے، 11 تاریخ کو کر لے یا 12 تاریخ کو قربانی وہ زیارت کر لے، طواف زیارت کر لے، طواف زیارت کر کے ثم یعود الی منی، وہ منی میں واپس آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ مزدلفہ سے اس نے شیطان کو کنکریاں ماری، کنکریاں مار کر اس نے جانور ذبح کر کے اپنے بال کٹوائے، ٹھیک ہے۔ بال کٹوانے کے بعد اب اس کا اختیار ہے کہ اگر وہ طواف زیارت کر سکتا ہے تو طواف زیارت کر لے، طواف زیارت نہیں کر سکتا رش کی وجہ سے تو منی میں چلا جائے، ٹھیک ہے۔ اگر طواف زیارت کرنے چلا گیا تو طواف زیارت کر کے منی میں آ جائے، وَيُقِيمُ بِهَا، اب اس نے 3 دن منی میں گزارنے ہیں۔ 8 تاریخ منی میں گزاری، 8ویں کی رات، 9ویں کی رات مزدلفہ میں گزری، 10ویں کی رات، 11ویں کی رات، 12ویں کی رات، یہ 3 راتیں پھر منی میں گزریں گی۔ یہاں تک سمجھ آیا ہے آپ حضرات کو؟ یہاں تک کوئی سوال ہو آپ حضرات کا تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی استاد جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، آگے کہتے ہیں، اب یہ 10 تاریخ کو آ کر اس نے طواف زیارت کر لیا، 10 تاریخ کو کر لیا، 11 کو کر لے یا 12 کو کر لے، طواف زیارت والا حکم بیان ہو چکا ہے۔ اب کہتے ہیں 10 تاریخ کی رات اس نے منی میں گزارنی ہے۔ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْيَوْمِ الْحَادِي عَشَرِ،
جب سورج زائل ہو جائے 11 تاریخ کو، 10 کے بعد 11 تاریخ، قربانی کا دوسرا دن، عید کا دوسرا دن، 11 ذی الحجہ، جب 11 ذی الحجہ کو سورج زائل ہو جائے، ظہر کا وقت داخل ہو جائے، رمل جمار الثلاثہ، اب دوسرے دن تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے، تینوں شیطانوں کو۔ 10 تاریخ کو صرف ایک ہی شیطان کو کنکری ماری تھی، جو مزدلفہ سے آتے ہوئے سب سے پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 11 تاریخ کو ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی اب اس نے تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی ہے۔ یبتدئ بالجمرۃ الاولی، اب یہ ابتدا کرے گا جمرہ اولا سے، التی تلی مسجد الخیف، جو کہ مسجد خیف کے پاس ہے۔ جو جمرہ اولا ہے، ٹھیک ہے، پہلا شیطان وہ مسجد خیف کے ساتھ بنا ہوا ہے، تو اس کو اس کے ذریعے کنکری مارنے کی ابتدا کرے گا۔ فیرمیہا بسبع حصیات، 7 کنکریاں مارے گا۔ یکبر عند کل رمی کل حصات، ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہے گا، اللہ اکبر کہہ کر کنکری مارے گا۔ 7 کنکریاں ہو گئیں، ثم یقف عندہا، تھوڑی دیر وہاں ٹھہر جائے گا، ویدعو، دعائیں مانگے گا، ٹھیک ہے۔ شیطان کو 7 کنکریاں ماری، پہلے شیطان کو 7 کنکریاں پوری ہو گئی، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر بھی کہنا ہے۔ 7 کنکریاں مارنے کے بعد وہاں پر تھوڑی دیر رک جائے گا اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے وہ دعا وغیرہ مانگے گا، پھر چلے گا آگے۔ ثم یرمی الجمرۃ الوسطی، پھر جو دوسرا شیطان ہے، درمیانہ شیطان ہے، اس کو کنکری مارے گا، اسی طرح پہلی کنکری ماری اللہ اکبر کے ساتھ، 7 کنکریوں پہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، اور وَيَقِفُ عِندَهَا، 7 کنکریاں مارنے کے بعد اس کے پاس بھی تھوڑی دیر رکے گا، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا وغیرہ مانگے گا۔ ثم یرمی جمرۃ العقبہ، پھر جو تیسرا جمرہ ہے، تیسرا شیطان ہے، جس کو 10 تاریخ کو بھی کنکریاں ماری تھی، آخر میں پھر اس کو کنکریاں مارے گا، ولا یقف عندها، 7 کنکریاں مارے گا، ہر کنکری اللہ اکبر کے ساتھ، لیکن اس کو 7 کنکریاں مارنے کے بعد یہاں پر ٹھہرنا نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 2 شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرے، دعا وغیرہ کی، تیسرے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ وہاں پر نہیں ٹھہرے، بلکہ کنکریاں مارنے کے فوراً بعد وہاں سے مینا کی طرف روانہ ہو گئے۔ اچھا جی، 11 تاریخ کو 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنی۔ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِي عَشَرِ، پھر اگلے دن 12 تاریخ کو سورج جب زائل ہو جائے، جب ظہر کا وقت داخل ہو جائے، رمل جمار الثلاثہ، پھر تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارے گا، مثل ما فعل بالامس، جیسا کہ گزشتہ دن اس نے تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری تھی، بالکل وہی طریقہ ہوگا۔ پہلے جمرہ اولا ہے، پھر جمرہ وسطیٰ ہے، پھر جمرہ عقبہ ہے، 7 کنکریاں مارے گا، پہلے 2 کے پاس دعا بھی مانگے گا، تیسرے کے پاس دعا نہیں مانگنی۔ وفی ایام الرمی، اب یہ 3 دن ہیں، 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ، ان کو ایام النحر بھی بولتے ہیں، قربانی کے دن، ایام الرمی بھی بولتے ہیں کہ شیطانوں کو کنکر مارنے کے دن ہے، تو کہتے ہیں فی ایام الرمی، یہ جو رمی کے 3 دن ہیں، یبیت بمنن، یہ رات مینا کے اندر ہی گزارے گا، ٹھیک ہے۔ اگرچہ اس کے حج کے افعال مکمل ہو چکے ہیں، لیکن اس نے رات ابھی بھی مینا کے اندر ہی گزارنی ہے، مکہ مکرمہ میں نہیں جائے گا، اپنے ہوٹل میں نہیں جائے گا، بلکہ 3 دن 3 راتیں جو ہیں، 10 تاریخ کی رات، 11 تاریخ کی رات، 12 تاریخ کی رات وہیں پر گزارے گا مینا میں۔ ثم یسیر الی مکہ، جب 12 تاریخ کی رات وہاں پر گزار لی، 13 کی جو 13واں دن ہے، 13 تاریخ ہے، 13 ذی الحجہ، تو 13 ذی الحجہ وہاں سے نکل سکتا ہے مینا سے، اب مینا میں رکنا اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے، تو کہتے ہیں ثم یسیر الی مکہ، 13 تاریخ کو مکہ کی طرف نکلے گا، وینزل بالمحصب ساعۃ، جب مینا سے مکہ مکرمہ کی طرف آتے ہیں، راستے میں ایک وادی آتی ہے جس کا نام ہے وادی محصب، وادی محصب، اس میں تھوڑی دیر وہ رک جائے گا، راستے میں ہی پڑتی ہے، تو واپسی آتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے اس میں رک جائے۔ تو وادی محصب غالباً یہ وہ وادی ہے جب ابرہہ نے بیت اللہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے ان کے اوپر کنکر برسائے تھے، جس کی وجہ سے ان کا لشکر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا تھا، ہلاک ہو گیا تھا، تو اس وقت ابرہہ کا لشکر جو تھا وہ وادی محصب میں ہی تھا، تو اس لیے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر رکے تھے،
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے، تو یہ سنت ہے 13 تاریخ کو جب مینا سے مکہ آنا ہے تو درمیان میں تھوڑی دیر 2 منٹ ہو جائیں، 5 منٹ ہو جائیں، 10 منٹ ہو جائیں، وادی محسر میں آدمی رکے، ذکر اذکار کرے، دعا وغیرہ مانگے، ثم يدخل مکہ، پھر اب یہ شخص مکہ میں داخل ہو جائے گا 13 تاریخ کو۔ وَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، طواف زیارت تو وہ 10 تاریخ کو کر چکا، 11 کو کر چکا یا 12 کو کر چکا، ٹھیک ہے، طواف زیارت کے تو وہی 3 دن ہیں۔ اب چونکہ 13 تاریخ کو آ رہا ہے طواف زیارت اس کا ہو چکا ہے، اب کہتے ہیں اب جب یہ 13 تاریخ کے بعد مکہ مکرمہ میں داخل ہوگا پھر ایک طواف کرے گا۔ وَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے گا، بلا رمل ولا سعی، اب نہ تو اس طواف کے اندر رمل کرے گا، رمل ابتدائی 3 چکروں میں جو اکڑ اکڑ کر چلتے ہیں، اس کے ساتھوں چکر نارمل حالت میں لگائے گا، ولا سعی، طواف کرنے کے بعد سعی ہوتی ہے، لیکن اس طواف کے بعد جو 13 تاریخ کو یا اس کے بعد کیا جائے گا، اس کے بعد سعی بھی نہیں کی جاتی۔ وہذا طواف یسمى طواف الوداع، اور یہ الوداعی طواف کہلاتا ہے، یہ الوداعی طواف کہلاتا ہے۔ تو اس کا وقت کوئی مقرر نہیں ہے، 13 تاریخ کو کر لے، 14 کو کر لے، 15 کو کر لے، واپسی آنے سے پہلے پہلے یہ طواف کرنا سنت ہے۔ اس کو طواف وداع کہتے ہیں، ویسمى طواف الصدر ایضاً، اس کا دوسرا نام طواف صدر بھی ہے، صدر بھی کہتے ہیں واپس لوٹنے کو، وداع بھی کہتے ہیں کسی کو الوداع کہنا، خیر آباد کہنا، تو یہ الوداعی طواف کرے گا۔ ویصلی بعد الطواف رکعتین، طواف کے بعد 2 رکعت پڑھے گا، ثم یاتی زمزم، پھر زمزم کے کنویں کے پاس آئے گا، فیشرب من مائها، زمزم کا پانی پیے گا، قائما، کھڑے ہو کر، ثم یاتی الملتزم، پھر ملتزم کے پاس آئے گا، بیت اللہ کے پاس آئے گا، وَيَتَضَرَّعُ إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرے گا، وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے گا، وَإِذَا أَرَادَ الْعَوْدَ إِلَى أَهْلِهِ، اور جب آدمی اپنے علاقے میں واپس آنے کا ارادہ کرے، يَنبَغِي لَهُ، تو مناسب یہ ہے، ان ينصرف باقین، آدمی وہاں سے روتے ہوئے واپس آئے، متحسرا، حسرت کرتے ہوئے واپس آئے، علی فراق البیت، بیت اللہ کی جدائیگی پر، بیت اللہ سے دور ہونے پر حسرت ہو، افسوس ہو، رونا آ رہا ہو آدمی کو، تو اس کیفیت میں آدمی کو وہاں سے واپس آنا چاہیے۔ یہاں تک سمجھ آ گیا جی آپ حضرات کو؟ جی استاد جی۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ حج کا مکمل طریقہ ہے۔ استاد جی ایک سوال تو ہے، جی جی وہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن وہ کسی نے پوچھا تھا مجھ سے تو میں نے کہا آپ سے ذرا رہنمائی لے جی جی لوں۔ وہ یہ جو ہم بینک میں یا ڈپازٹ کرواتے ہیں، مطلب پیسے 10 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، تو اس کے اوپر جو اپنا وہ مطلب جو پروفٹ ملتا ہے، چاہے 10,000 ہے، 5,000 ہے، جتنا بھی ہے، تو وہ سود میں آتا ہے یا وہ اگر بندہ لے کے تو وہ استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ جی، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ پیسے رکھوائے ہیں، میزان بینک میں رکھوائے ہیں، ٹھیک ہے، تو میزان بینک یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا بنایا ہوا نظام ہے، تو اس میں انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ جو بھی معاملہ ہو وہ اسلامی اصولوں کے موافق ہو، تو اس میں کوشش ان کی یہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر پیسے رکھوائے ہیں میزان بینک کے اندر یا کوئی اور اسلامی بینک ہے جس کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہو کہ یہ اسلام کے مطابق ہی کام کرتے ہیں، آپس میں لین دین ہیں، معاملات ہیں، وہ اسلام کے مطابق ہی کرتے ہیں، تو ان بینکوں سے جو نفع مل رہا ہے اس کا لینا جائز ہوگا۔ لیکن وہ اس صورت میں ان کی طریقہ کار یہ ہوتا ہے بینک والوں کا کہ آپ جو ان کے پاس پیسے رکھوا رہے ہیں وہ آپ سے کہتے ہیں جی ہم آپ کے پیسے ہم کاروبار میں لگائیں گے، کاروبار جی میں نفع ہوا تو ہم نفع بھی آپ کو دیں گے، اگر کاروبار میں نقصان ہوا تو نقصان بھی ہم آپ سے وصول کریں گے۔ تو اگر یہ طریقہ کار ہے یہ میزان بینک کا، تو میزان بینک میں یہ طریقہ کار ہے۔ اگر کسی اور بینک میں یہ طریقہ کار ہے
ٹھیک ہے، آپ پیسے ان کو دے رہے ہیں، وہ پیسے آپ سے وصول بطور قرض نہیں لیتے آپ سے، ٹھیک ہے، بطور امانت بھی نہیں لیتے، بلکہ وہ لیتے ہیں جی ہم آپ کے پیسوں سے کاروبار کریں گے، جو نفع ہوگا ہم اتنا پرسنٹ آپ کو نفع دیں گے، تو اس طریقے سے بالکل جائز ہے۔ لیکن میزان بینک ہے، اس کے علاوہ تقریباً اکثر بینک ان کے اندر اس طرح کا معاملہ وہ نہیں کرتے، بلکہ وہ آپ سے پیسے لیتے ہیں بطور قرض کے، کہ آپ کے پیسے ہمارے پاس قرض ہیں، آپ ہمارے پاس سیونگ اکاؤنٹ میں رکھوائیں، ہم آپ کو اس کے اوپر نفع دیں گے، تو وہ قرض کے اوپر نفع شمار ہوگا، جو کہ لینا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کو بینک سے اس طرح کا نفع مل رہا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ آدمی وہ کوشش تو یہ کرے کہ آدمی وہ پہلے سیونگ اکاؤنٹ اس بینک سے ختم کروائے جو غیر اسلامی ہے، ٹھیک ہے، جی اور استاد۔ جو نفع وہاں سے ملا ہے وہ غریب لوگوں کے اندر، فقیر لوگوں کے اندر تقسیم کر دے، اور اس میں صدقے کی نیت بھی آدمی نہ کرے، کیونکہ یہ سود شمار ہوگا اور سود حرام ہے، اس میں صدقے کی نیت آدمی نہیں کر سکتا۔ تو پھر کوشش یہی کی جائے کہ جو اسلامی بینک ہے اس کے اندر آدمی سیونگ اکاؤنٹ اگر کھلوانا ہے تو اسلامی بینک کے اندر کھلوائے۔ اچھا استاد جی، اس طرح ہے کہ مطلب ہے کسی بندے نے پیسے رکھے ہوئے تھے بینک میں، تو اسے جی، پہلے پتہ نہیں تھا اس بات کا کہ یہ مطلب جو ہے نا جائز نہیں ہے، اس کو اس کے اوپر جو ملا ہے پرافٹ وغیرہ، تو وہ اس نے سارا جو ہے نا مطلب وہ جیسے کسی کی شادی میں دے دیے، کوئی بیمار تھا اسپتال میں اس کو دے دیے، یا کسی کو دوائیاں وغیرہ لے کے دے دی، تو وہ اس طرح انہوں نے خرچ کیے، خود استعمال نہیں کی۔ جب انہیں یہ پتہ چلا ہے تو وہ مطلب جائز ہوا ہے جو مطلب ملا ہے انہیں، جو اس کے بعد انہوں نے وہاں سے پیسے نکلوا لی۔ اگر پتہ چل گیا تھا کہ بھئی یہ نفع ہمارے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، پھر بھی اس نے استعمال کیا ہے، پھر تو وہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس نے جو پیسے لگائے ہیں ادھر ادھر دیے ہیں اتنی ہی مقدار وہ غریبوں میں تقسیم کر دے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو پتہ چل گیا تھا اس کے بعد اس نے آگے شادی وغیرہ میں دیے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر اس کو بعد میں پتہ چلا پہلے وہ پیسے دے چکا تھا، تو ایسی صورت میں پھر وہ معاف ہے، دوبارہ وہ دینا صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے اس کے اوپر۔ اور دوسری صورت اس میں یہ ہے کہ اگر یہ بندہ خود غریب ہے، ٹھیک ہے، جس کے پیسے رکھے ہوئے تھے بینک میں، اگر یہ خود غریب ہے، مستحق کے زکوٰۃ، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، جو شخص مستحق کے زکوٰۃ ہے، تو پھر وہ اس کے لیے گنجائش ہے کہ یہ آدمی خود بھی پیسے استعمال کر سکتا ہے اگر مستحق کے زکوٰۃ ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ خود استعمال نہ کیے جائیں۔ جی میں تو استاد۔ سمجھ آ گیا جی؟ جی استاد۔ ٹھیک ہو، اچھا جی، ایسا ہے، یہ حج کا طریقہ ہم نے مکمل پڑھ لیا ہے، تو سوموار والے دن ہم آگے پڑھیں گے، حج کی 3 قسمیں ہیں تو ان کو پڑھیں گے، لیکن سوموار والے دن ایک مرتبہ نا آپ میں سے کوئی بھی ساتھی ہو جائے، حج کا طریقہ مکمل سنا دے شروع سے آخر تک، ایک تو دہرائی بھی ہو جائے گی۔ جو ساتھی گئے ہوئے ہیں جنہوں نے حج یا عمرہ کیا ہوا ہے ان کو تو یاد ہوتا ہے، لیکن جو ابھی تک نہیں گئے نا، تاکہ ان کو بھی یاد ہو جائے، اور کوشش کریں کہ جو ساتھی ابھی تک نہیں گیا حج کے لیے یا عمرے کے لیے، تو وہ ساتھی یہ طریقہ بیان کرے، کیونکہ وہ بیان کرے گا تو اس کا اپنا بھی پکا ہوگا اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی جی استاد جی، انشاءاللہ۔ جی جی ضرور انشاءاللہ استاد جی۔ اچھا جی، ادب المفرد کھول لیں۔ اچھا جی، آج ہم نے پڑھنا ہے حدیث نمبر 803، یہ باب ہے جی، باب قول الرجل نفسی لکل فدا۔ اس باب کے تحت جو دوسری روایت ہے حدیث نمبر 803، کسی کو یوں کہنا کہ میری جان آپ پر قربان ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فانطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو البقیع، کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
بقی کی طرف تشریف لے گئے، ون تلق تو اتلو ہو، اور میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، فلتفتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، فرآنی، تو مجھے دیکھ لیا، آپ اکیلے جا رہے تھے جنت البقیع کی طرف، پیچھے میں تھا، تو آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں نظر آ گیا۔ فقال یا ابا ذر، آپ نے پوچھا تم ابو ذر ہو؟ فقلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، تو میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، وسعدی کا، اور آپ کیا کہتے ہیں آپ کے حکم کو پورا کرنا میرے لیے سعادت مندی کی بات ہے، وَأَنَا فِدَاؤُکَ، اور میں آپ پر قربان جاؤں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المقصرین هم المقلون یوم القیامہ، کثرت والے لوگ، زیادہ مال والے لوگ قیامت کے دن قلت میں ہوں گے، هم المقلون، قلت میں ہوں گے قیامت والے دن، ان کی نیکیاں کم ہوگی، جن کے پاس دنیا کے اندر مال زیادہ ہوگا قیامت میں ان کی نیکیاں کم ہوں گی، الا من قال ہکذا وہکذا فی حق، مگر وہ شخص جو اس طرح اپنا مال خرچ کر دے حق کے کاموں میں، ٹھیک ہے، یعنی دنیا میں جتنے بھی مالدار ہیں قیامت میں ان کی نیکیاں کم ہوگی، البتہ جو مالدار لوگ دنیا میں اپنا مال حق کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ان کی نیکیاں قیامت والے دن کم نہیں ہوں گی بلکہ ان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ قلت اللہ و رسولہ اعلم، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ فقال ہکذا ثلاثا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اشارہ کیا کہ جو لوگ اپنا مال خیر کے کاموں میں اس طریقے سے خرچ کریں، مٹھی بھر بھر کے دے، آپ نے اشارہ کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے چلو کا، ٹھیک ہے، چلو بھر بھر کے اپنا مال جو ہے وہ خیر کے کاموں میں تقسیم کرنے والے، تو ان کی نیکیاں قیامت والے دن کم نہیں ہوں گی۔ فرماتے ہیں چل رہے تھے، ثم عرض لنا احد، تو سامنے احد پہاڑ آ گیا، فقال یا ابا ذر، تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر، فقلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، وانا فداؤک، میں آپ پر قربان جاؤں۔ قال ما یسرنی ان احدا لآل محمد ذهبا، مجھے اس بات سے کوئی خوشی نہیں ہوگی کہ یہ احد پہاڑ آل محمد کے لیے سونے کا بن جائے، یہ احد پہاڑ جو نظر آ رہا ہے یہ میری اولاد کے لیے سونے کا بن جائے، تو اس سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ فیمسی عندہم دینار او مسقال، ٹھیک ہے، کہ یہ پہاڑ ہمارے لیے سونے کا بنا دیا جائے صبح کے وقت، اور شام تک اس پہاڑ میں سے ہمارے پاس ایک درہم یا ایک دینار بھی باقی بچے تو مجھے اس سے کوئی خوشی نہیں ہوگی، یعنی اگر صبح کے وقت یہ پہاڑ ہمارے لیے سونے کا بنا دیا جائے تو شام تک سارا کا سارا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، اس سے مجھے خوشی ہوگی۔ اگر اس پہاڑ میں سے ایک دینار کے بقدر سونا بھی ہمارے پاس رہا تو اس سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ ثم عرض لنا واد، پھر چلے تو کہتے ہیں کہ سامنے ایک وادی آئی، فاستنتلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے نکل گئے، تھوڑا تیز چلے اور آگے نکل گئے، فظننت ان له حاجہ، تو یہ کہتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سمجھا کہ شاید آپ نے قضاء حاجت کرنی ہے اس لیے آپ آگے چلے گئے ہیں، فجلست علی شفیر، تو کہتے ہیں کہ میں وادی کے کنارے کے اوپر ہی بیٹھ گیا، وابطأ علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے میں تاخیر کر دی، کافی دیر لگ گئی، قال فخشیت علیہ، تو کہتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اب خوف آنے لگا، کہیں آپ کو کسی چیز نے نقصان نہ پہنچا دیا ہو، میں ڈرنے لگا آپ کے بارے میں، کسی چیز نے آپ کو نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ ثم سمعتہ، کہتے ہیں اچانک میں نے سنا کہ انہ یناجی رجلا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید کسی آدمی سے باتیں کر رہے ہیں، اچانک مجھے ہلکی ہلکی سی آوازیں آنے لگی۔ ثم خرج الیہ وحدہ، تو تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی میری طرف آنے لگے، فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، من الرجل الذی کنت تناجی، آپ کس آدمی سے باتیں کر رہے تھے؟ فقال او سمعتہ، آپ نے کہا کیا تم نے ہماری باتیں سن لی، کیا تم نے آواز سن لی ہماری؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں۔ قال،
آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَانِي، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، فَبَشَّرَنِي، اور مجھے یہ خوشخبری سنائی، أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي، کہ میری امت میں سے جو بھی شخص اس حال میں فوت ہو، لا یشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، دخل الجنہ، تو وہ شخص جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ قلت، حضرت ابو ذر نے کہا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، یا رسول اللہ اگرچہ اس شخص نے زنا بھی کیا ہو، اگرچہ اس شخص نے چوری بھی کی ہو، پھر بھی وہ جنت میں داخل ہوگا؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو باب ہمارا یہی چل رہا تھا کہ کسی کو یوں کہنا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، جس طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ کہا تھا کہ میں آپ پر قربان جاؤں۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداری کے حوالے سے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں مالدار ہیں اور اپنا مال خیر کے کاموں میں خرچ نہیں کرتے، تو ایسے لوگ قیامت کے دن قلت کا شکار ہوں گے، ایسے لوگوں کے پاس نیکیاں بہت کم ہوں گی۔ اور تیسری اور آخری بات کہ جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ کسی اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، تو وہ شخص جنت میں ضرور داخل ہوگا، ٹھیک ہے، اگرچہ اس نے کبیرہ کبیرہ گناہ بھی کیے ہوں۔ باقی اللہ تعالیٰ کا قاعدہ قانون یہ ہے کہ جنت میں گناہوں سے پاک ہونے کے بعد ہی آدمی جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ پاک کرنے کے لیے جہنم میں بھیجے گا۔ ابتداءً وہ جہنم میں جائیں گے، اپنے گناہوں کے برقدر سزا بھگتیں گے وہاں پر، اس کے بعد پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اگلا باب ہے جی، باب قول الرجل فداک ابی و امی، یوں کہنا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ پچھلا باب تھا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، یہ باب ہے جی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یفتی رجلا بعد سعد، کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کسی شخص پر آپ نے اپنے ماں باپ قربان ہونے کا لفظ استعمال کیا ہو۔ یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد سے فرما رہے تھے، ارمی، تم تیر اندازی کرو، تیر پھینکو، تیر مارو، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر اندازی کر رہے تھے، غالباً یہ غزوہ احد کا موقع تھا، آپ کے سامنے تیر پھیلا کر بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے تھے، تم تیر مارو، تیر پھینکو، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی یہ جملہ بول سکتا ہے جی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ تو یہ انداز ہے جی محبت کے اظہار کرنے کے، میری جان آپ پر قربان ہو، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، تو یہ محبت کے اظہار کرنے کا ایک انداز ہے۔ باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد کے بعد کسی کے لیے اس طرح کہتے ہوئے نہیں سنا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علم کے مطابق انہوں نے ٹھیک کہا۔ باقی غزوہ خندق کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ یہ 2 صحابی ہیں، ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ حدیث نمبر 805، حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المسجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آئے، گھر سے نکل کر، حجرے سے نکل کر مسجد آئے، و ابو موسیٰ یقرأ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اونچی آواز سے، فقال من ھذا، آپ نے پوچھا کون ہو؟ فقلت انا بریدہ، تو میں نے کہا کہ میں بریدہ ہوں، جعلت فداک، میں آپ پر قربان جاؤں۔ قال قد اعطی ھذا مزمارا من مزامیر آل داود، اس کو مزمار بولتے ہیں، خوش الحانی، آدمی کی اچھی آواز کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے مزمار، خوبصورت آواز۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، قد اعطی ھذا، اس شخص کو عطا کیا گیا ہے خوش آوازی من مزامیر آل داود، آل داود کی خوش آوازی میں سے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی خوبصورت تھی، بڑی تاثیر والی آواز تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی فرمایا کہ ان کو بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کی طرح آواز دی گئی ہے۔ یہاں پر آل داود کا لفظ استعمال کیا ہے کہ آل داود، لیکن مراد یہاں پر خود حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ اگلا باب ہے جی، باب قول الرجل یا بنیہ۔ آدمی کا یوں کہنا کہ اے میرے بیٹے، لمن ابوہ لم یدرک الاسلام، جس کے باپ نے اسلام قبول نہیں کیا، یعنی باپ مشرک تھا، بیٹا مسلمان ہو گیا، تو اس کو اپنا بیٹا کہہ کر بلانا کہ اے میرے بیٹے۔ حضرت شریک بن نملہ، حدیث نمبر ہے جی 806۔ اس میں حضرت صعب بن حکیم اپنے والد سے، وہ آگے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، ان کے دادا کہتے ہیں، ان کے دادا کا نام ہے شریک بن نملہ، اتیت عمر بن الخطاب، میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، فجعل یقول یا ابن اخی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کہنے لگے اے میرے بھتیجے، ثم سألنی، پھر انہوں نے مجھ سے کچھ سوال کیا، فانتسبت له، میرے بارے میں پوچھا کہ کون ہو، تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنا نسب بیان کیا، فعرف، جب میں نے نسب بیان کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا ان ابی لم یدرک الاسلام، کہ میرے باپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، فجعل یقول یا بنیہ یا بنیہ، تو پھر کہنے لگے اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے۔ جب شروع میں آئے تھے اس وقت کہا تھا یبن اخی، اے میرے بھتیجے، ٹھیک ہے، پھر کہا جی اپنا تعارف کروائیں، اس نے تعارف کروایا تو پتہ چل گیا کہ اس کا باپ تو مسلمان نہیں تھا، تو جو مسلمان نہیں تو وہ بھائی بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کو اپنا بیٹا کہہ کر بلایا کہ اے میرے بیٹے۔ اگلی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنت خادما للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، خدمت کرتا تھا، گھر میں آنا جانا تھا، فکنت ادخل بغیر استئذان، میں بغیر اجازت کے آپ کے گھر میں داخل ہو جاتا تھا، فجئت یوما، میں ایک دن آیا آپ کے گھر میں داخل ہونے لگا، فقال، تو آپ نے فرمایا کما انت یا بنیہ، ادھر ہی رک جاؤ اے میرے بیٹے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو یہ فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تو ہمارا باپ بھی یہی ہے کہ کسی بچے کو کہنا کہ اے میرے بیٹے، تو آپ نے اسے کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کما انت یا بنیہ، ادھر ہی رک جاؤ اے میرے بیٹے، فإنه قد حدث بعدك امر، کیونکہ اب ایک نیا حکم نازل ہو چکا ہے، لا تدخلن الا باذن، کہ اجازت لیے بغیر ہرگز کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا، تو یہ اس وقت داخل ہوتے تھے جب اجازت لینے کا حکم نہیں تھا، پردے کا حکم نہیں تھا، جب پردے کا حکم آیا اور یہ حکم بھی ساتھ آیا کہ کسی کے گھر میں داخل ہونا ہو تو اجازت لے کر داخل ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأذنوا وتسلموا علی اہل، اجازت بھی لینی ہے، اجازت لینے کے بعد گھر والوں کو سلام کرنا ہے، پھر گھر میں داخل ہونا ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا۔ حدیث نمبر 808، اس میں بھی حضرت ابو صعصع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال له یا بنیہ، کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا تھا اے میرے بیٹے، تو کسی کو ایسے کہنا جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج والی بات نہیں ہے، قباحت نہیں ہے، بشرطے کہ اس کو اپنا حقیقی بیٹا نہ سمجھ لے، ٹھیک ہے، پیار میں محبت میں کوئی بات سمجھانے کے لیے شفقت کے طور پر کسی سے ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، ٹھیک ہے،
لیکن حقیقت میں اس کو اپنا بیٹا سمجھ کر بیٹا کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں تک سمجھ آ گئی جی آپ حضرات کو؟ جی استاد جی۔ جی استاد جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اگلا باب ہے باب لا یقل خبثت نفسی، کہ میرا نفس خبیث ہو چکا ہے۔ خبیث کا لفظ استعمال نہیں کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقولن احدکم، تم میں سے کوئی شخص ہرگز ایسا نہ کہے خبثت نفسی، کہ میرا نفس خبیث ہو چکا ہے، ولیکن لیقل، لیکن یہ الفاظ استعمال کرے لقست نفسی، کہ میرا نفس بگڑ چکا ہے۔ خبثت اور لاقیست مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے، نفس کا بگڑ جانا، گناہوں کے کاموں کی طرف انسان کا میلان ہونا، نیکی کے کام کی طرف آدمی کا دھیان توجہ نہ ہونا، تو مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ لیکن خبثت چونکہ خباثت سے نکلا ہوا ہے، اور خباثت کے ظاہری معنی عام طور پر اچھے نہیں سمجھے جاتے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کرنے سے منع کر دیا کہ خباثت کا لفظ یا خبیث کا لفظ یہ استعمال نہ کیا جائے۔ اگلی حدیث حضرت ابو امامہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقولن احدکم خبثت نفسی، کوئی بھی یوں نہ کہے کہ خبثت نفسی، میرا نفس خبیث ہو چکا ہے، ول یقل، لیکن یوں کہے لقست نفسی، کہ میرا نفس بگڑ چکا ہے۔ تو یہ بھی وہی روایت ہے۔ اچھا جی، اگلا باب ہے باب کنیت ابی الحکم، ابو الحکم کنیت رکھنا کیسا ہے؟ کنیت کہتے ہیں جی اپنے اولاد کے نام کے ساتھ جو ہے اپنا نام رکھ لینا۔ کسی کے بیٹے کا نام محمد ہے تو اپنا نام ابو محمد رکھ لینا، ٹھیک ہے، محمد کا باپ۔ تو عرب کے اندر کنیتیں رکھنے کا بہت زیادہ رواج تھا۔ تو ابو الحکم کنیت رکھنا کیسا ہے؟ حکم کا باپ۔ تو یہ حدیث بیان کر رہے ہیں حضرت ہانی بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہ لما وفد الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اپنی قوم کے وفد کے ساتھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فسمعهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهم یکنونہ بأبی الحکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے سن لیا کہ لوگ مجھے ابو الحکم کہہ رہے ہیں۔ ہانی بن یزید ان کی کنیت تھی ابو الحکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ فدعاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، یزید بن ہانی۔ فقال، آپ نے فرمایا ان اللہ هو الحکم، حکم تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، اور اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ حکم کا معنی بھی ہے فیصلہ کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات حکم ہے اور فیصلہ بھی وہی کرتا ہے۔ فَلِمَ تَكَنَّيْتَ بِأَبِي الْحَكَمِ، تو نے یہ کنیت کیوں اختیار کی ہے ابو الحکم؟ حکم تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا، حکم تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، الحکم العدل اللطیف الخبیر، تو یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو نے یہ کنیت کیوں اختیار کی ہے؟ تو وہ فرمانے لگے لا، میرا یہ ارادہ نہیں تھا، یا یہ کہ میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، ولیکن قومی اذا اختلفوا فی شیء، لیکن صورتحال یہ ہے کہ میری قوم میں جب کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جاتا اتونی، تو میری قوم کے لوگ میرے پاس آتے، فحکمت بینہم، پھر میں ان کے درمیان فیصلہ کرتا، فرضی کل الفریقین، اور میرے فیصلے سے دونوں فریق راضی ہو جاتے، یعنی عقلمند تھے اور فیصلے اچھے کر لیتے تھے، تو ایسا فیصلہ ہوتا تھا جس سے دونوں فریق راضی ہو جاتے تھے۔ قال ما احسن هذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ فیصلے کرتے ہو۔ ثم قال ما لک من الولد، پھر آپ نے پوچھا کہ تمہارا کوئی بیٹا نہیں ہے؟ قلت لی شریح، میں نے کہا جی میرا بیٹا ہے، اس کا نام شریح ہے، وعبد اللہ ومسلم، دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، تیسرے کا نام مسلم ہے، یہ سارے کے سارے میرے ہی بیٹے ہیں، ہانی کے بیٹے ہیں، وہ خود ہی بات کرنے والے ہیں، ہانی بن یزید
بتا رہے ہیں یہ 3 بیٹے ہیں میرے، شریح، عبداللہ اور مسلم۔ فقال فمن اکبرهم، آپ نے پوچھا ان میں سب سے بڑا کون ہے؟ قلت شریح، تو میں نے کہا جی ان میں سب سے بڑا تو شریح ہے۔ قال، تو آپ نے فرمایا فانت ابو شریح، تو تمہاری کنیت ابو شریح ہے۔ پہلے لوگوں نے ابو الحکم کہنا شروع کر دیا تھا ان کے اچھے فیصلوں کی وجہ سے، لیکن حکم چونکہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس لیے کنیت رکھنا درست نہیں ہے، تو آپ نے ان کی کنیت کیا رکھی؟ ابو شریح۔ ودعا لہ ولدہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعا کی، حضرت ہانی بن یزید کے لیے اور ان کے بیٹوں کے لیے بھی دعا کی۔ وسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قوما، آگے دوسری روایت، وہ پہلی روایت ختم ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو سنا، یسمون رجلا منہم، جو کسی آدمی کو کہہ رہے تھے عبد الحجر، کسی آدمی کا نام عبد الحجر رکھا ہوا تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسمک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا، اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ قال عبد الحجر، میرا نام تو عبد الحجر ہے۔ قال لا انت عبد اللہ، آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ تمہارا نام عبداللہ ہے۔ حجر چونکہ پتھر کو بولتے ہیں تو ترجمہ بنتا ہے جی پتھر کا بندہ، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے ترجمے کے اعتبار سے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام تبدیل کر کے عبداللہ، اللہ کا بندہ، یہ نام رکھ دیا۔ قال شریح، شریح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو پچھلی روایت تھی جس میں کنیت رکھی تھی ابو الحکم کی، تبدیل کر کے ابو شریح، تو یہ حضرت شریح رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کے بارے میں کہتے ہیں وَإِنَّ هَانِيًا لَمَّا حَضَرَ رُجُوعُهُ إِلَى بِلَادِهِ، کہ میرے والد حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس اپنے علاقے کی طرف آنے لگے، اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے آخری مرتبہ۔ فقال، اور کہنے لگے اخبرنی بأی شیء یوجب لی الجنہ، کون سی چیز سے میرے لیے جنت واجب ہو جائے گی؟ قال، تو آپ نے فرمایا علیک بحسن الکلام، کہ تم اچھی طریقے سے بات کرو، اچھی گفتگو کرو، حسن انداز سے تم گفتگو کرو، ببذل الطعام، اور کھانا تقسیم کرنا شروع کر دو، لوگوں سے اچھے طریقے سے خندہ پیشانی سے اچھے اخلاق کے ساتھ بات چیت کرو، اور دوسرا لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو، جو چیز تمہارے پاس موجود ہے اسے لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دو، تو اس کی وجہ سے تمہارے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ 2 روایت ہیں، ایک میں کنیت تھی ابو الحکم، دوسرے میں نام تھا عبد الحجر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں تبدیل کر دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلی نام تھا کنیت تھی ابو الحکم، وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا نام تھا حکم، یہ کنیت رکھنا اس لیے جائز نہیں، اور عبد الحجر پتھر کا بندہ، تو دوسرا نام معنی کے اعتبار سے درست نہیں بنتا، تو اس لیے دونوں نام تبدیل کر دیے۔ تو نام رکھنے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، بچوں کا نام رکھنا ہو تو ان کے معنی، ان کے اوپر بندہ جو ہے نگاہ رکھے کہ اس نام کا معنی کیا بنتا ہے۔ سب سے افضل تو یہ ہے کہ اگر روایات بھی آ جائیں گی انبیاء کے نام پر رکھے، صحابہ کے نام پر رکھیں، جب کسی کا نام انبیاء کے نام پر یا صحابہ کے نام پر رکھنا ہے، پھر وہاں پر ہم نے معنی نہیں دیکھنا، وہاں پر وہی نام رکھنا ہے جو صحابی کا ہے، جیسے حضرت ابو ہریرہ، اس کا مطلب ابو ہریرہ کا مطلب بنتا ہے بلی والا، ہم نے اب یہاں پر معنی نہیں دیکھنا بلکہ یہاں پر نام دیکھنا ہے کہ اس صحابی کا نام ہے، تو صحابی کا نام ہے تو پھر وہاں پر معنی معتبر نہیں ہے۔ ہاں صحابہ کے نام کے علاوہ، انبیاء کے نام کے علاوہ کوئی اور ہم نے نام رکھنا ہے تو پھر وہاں پر اس کے معنی کو بھی لازمی دیکھا جائے گا کہ معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھنا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں تک سمجھ آ گیا جی آپ حضرات؟ جی استاد جی۔ ٹھیک ہو گیا جی، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آمین، وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ استاد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں جی ساتھی؟ الحمدللہ استاد جی، آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، آپ کی ذات کی دعا۔ آج ساتھی کافی کم ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، سورہ نساء کا رکوع نمبر 17۔ میرے ذہن میں تھا کہ آج 2 رکوع پڑھ لیے جائیں گے کیونکہ یہ رکوع کافی چھوٹا ہے، احباب کم ہے تو ایک ہی چھوٹا یہ رکوع مکمل کر لیتے ہیں ہم۔ اچھا جی، بات چل رہی تھی بشیر جو بنو عبیرق سے تعلق رکھنے والا منافق تھا، اس کا کام جو ہے تمام ہو گیا جب اس نے مکہ واپس جا کر علی اعلان کفر اپنا ظاہر کر دیا اور وہاں بھی کسی کے گھر کی دیوار میں نقب لگائی، سوراخ کیا اور دیوار اس کے اوپر گر گئی اور وہیں دب کر مر گیا۔ تو اللہ رب العزت نے بتلا دیا کہ دیکھیں، گناہ انسان سے صادر ہو جاتا ہے کیونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے، کمزور بنایا گیا ہے، تو بالآخر غلطیوں کا اور گناہوں کا صدور اس سے ممکن ہے۔ اب فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ گناہ کرتے ہیں لیکن اس پر ڈٹے نہیں رہتے بلکہ اللہ کے ہاں بخشش طلب کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ ایک قانون بھی بتا دیا کہ جس نے برا عمل کیا، برا عمل کر کے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، لیکن پھر وہ اللہ سے بخشش مانگتا ہے تو وہ اللہ کو غفور پائے گا۔ اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا، تو وہ کسی کا نقصان نہیں کر رہا، اس کے گناہ کا وبال اور بوجھ وہ اسی کی ذات پر پڑے گا۔ اور پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کا الزام کسی دوسرے کے سر پہ ڈال دیتے ہیں۔ ایک تو وہ گناہ کیا، اس کی وجہ سے گنہگار ہوا، اس کی توبہ کی توفیق چھین لی اللہ رب العزت نے، اور اس کو مزید ایک گناہ کرنے کی توفیق دے دی۔ وہ کیا کہ اس نے وہ اپنا گناہ کسی اور کے سر پہ ڈال دیا۔ اب یہاں اس رکوع میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی بھی دی جا رہی ہے، اور جو آپ سے یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا تھا اس فیصلے پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اللہ رب العزت نے فوراً سے اصلاح کی، تو اللہ فرما رہی یہ بھی اللہ رب العزت کا فضل ہے، کیونکہ آپ عالم الغیب تو نہیں ہیں، لیکن آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، پھر بھی اس کو دراصل یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کوتاہی نہیں مانا جائے گا۔ اب صراحتاً اگر ہم دیکھتے ہیں تو کوئی کوتاہی نظر نہیں آتی، کیونکہ انسان ظاہر کا مکلف ہے، جس طرف ہوں میں اور آپ بھی یہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو نکات تھے وہ میں نے آپ حضرات کو بتلا دیے۔ دراصل اس بات کو جو اللہ نے قرآن کی آیات میں ہائی لائٹ کیا ہے، جو اس کو بیان کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت
لوگوں تک ایک سبق پہنچانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ سبق آنے والی انسانیت کے لیے تھا، کیونکہ اللہ کو بخوبی معلوم تھا کہ آگے جا کے بہت سی جو عقائد ہیں ان میں تبدیلیاں پیدا کرنے والے لوگ آئیں گے، بدعات کو اختیار کرنے والے لوگ آئیں گے۔ تو ان تمام چیزوں کی تنبیہ فرما دی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی بشر ہیں، وہ عالم الغیب نہیں ہے کہ ان کو حقیقت حال معلوم ہوتی، وہ اسی کے اعتبار سے فیصلہ کرتے۔ اب اللہ رب العزت یہاں سے فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ ہی کے ذات کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کی اس معاملے میں رہنمائی فرمائی اور آپ کی اس عمل کی جو آپ نے یہودی کے خلاف فیصلہ دیا اس میں آپ کی اصلاح فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا فضل اللہ علیک، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا آپ پر، علیہ کا خطاب کی ضمیر یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ڈائریکٹ خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا آپ پر، ورحمتہ، اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی آپ پر، لہمت طائفۃ منہم، تو بنو عبیرہ میں سے ایک جماعت نے ارادہ کر ہی لیا تھا، کس چیز کا ارادہ کر لیا تھا؟ ان یضلوا کا، کہ وہ آپ کو بہکا دیں گے، بھٹکا دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے آپ کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا کہ آپ غلط جگہ پر فیصلہ کر دیں، غلط انسان کے حق میں کر دیں، صحیح انسان کے خلاف فیصلہ کر دیں۔ انہوں نے کام ہی ایسے کیے تھے۔ تو لہمت طائفۃ منہم، ان میں سے ایک جماعت نے ارادہ کر ہی لیا تھا، ان یضلوا، کہ وہ آپ کو بہکا دیں۔ وما یضلون الا انفسهم، اللہ فرما رہے ہیں دراصل وہ اس عمل کے ذریعے سے آپ کو نہیں بہکا رہے، وہ نہیں بہکا رہے الا انفسهم، مگر اپنے آپ کو۔ ان کو لگ رہا ہے کہ وہ اس طریقے سے اس ایک تو چوری کرنا، پھر چوری کرنے کے بعد ایسا ہوشیاری والا عمل اختیار کرنا کہ جس سے الزام کسی دوسرے کے اوپر لگ جائے اور آپ اس کے خلاف جو ہے فیصلہ دے دیں اور ہمیں معافی مل جائے۔ تو یہ جو ان کا منصوبہ تھا، اس منصوبے کی وجہ سے انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، دراصل وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، یہ آپ کا ہرگز بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، آپ کو گمراہ نہیں کر سکتے، آپ کو بھٹکا نہیں سکتے۔ وجہ یہ ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ، کہ اللہ نے نازل کیا علیک، آپ پر، کتاب کو، آپ اس کتاب کے ذریعے سے فیصلے فرمائے۔ کتاب کو نازل کیا، اس میں یہ رکوع نازل ہوا، ان کی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی۔ والحکمت، اور اس میں احکام بھی اللہ رب العزت نے نازل کیے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں کیا حکم جاری کرنا ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کا کیا آرڈر ہے اس معاملے میں، تو اس حکم کے مطابق آپ جو ہے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ وعلمک، آپ کو اللہ نے اس قرآن اور ان احکام کے ذریعے سے، وعلمک، آپ کو وہ چیزیں سکھائی ہیں معلم تکن تعلم، جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جو اللہ رب العزت نے احکام نازل کیے اور جو جتنے بھی معاملات آتے ہیں، چوری کا معاملہ ہے، زنا کا معاملہ ہے، اور بھی جتنے مسائل دنیاوی زندگی میں انسان کو درپیش ہوتے ہیں، ان تمام مسائل کا حل اللہ رب العزت نے اور ان کو حل کرنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بتلا دیا۔ معلوم تکن تعلم، ظاہر سی بات ہے جو ان احکام کو، یہ احکام اور ان کا طریقہ اور ان کو مسائل کو حل کرنے کا طریقہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہلے نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ اللہ رب العزت کی ذات کا بڑا فضل تھا آپ پر۔ اب یہ جو رات کو ان منافقین نے جو اپنے اس عمل کی سرگوشیاں اور رات کو بڑے مشورے وغیرہ انہوں نے کیے ہیں کہ ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا، ہم نے یہودی کا سر پہ الزام ڈال دیا ہے، ہم بچ جائیں گے، تو یہ جو راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ان کے مشوروں میں کوئی خیر کی بات نہیں ہوتی۔
یا ہمیشہ کسی نہ کسی کا ان کے مشورے میں کسی کی برائی بیان کی جا رہی ہوتی ہے یا کسی کے ساتھ برا کرنے کا مشورہ کیا جا رہا ہوتا ہے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کے اکثر مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، الا من، بھلائی کس کے مشورے میں ہے، الا مگر وہ شخص امرا جو حکم دیتا ہے بصدقۃ، خیرات کرنے کا، او معروف، یا کسی اچھی بات کا حکم دے رہا ہے، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح صفائی کا حکم دے رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ مشورے کرتے ہیں یار چلو کچھ پیسے جمع کر لیے جائیں، اور فلاں ساتھی جو ہے وہ تنگ دست ہے تو سب مل کے ہم اس کو صدقہ کر دیں تاکہ اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائے، یا لوگ او معروف، یا کوئی اچھی بات کا حکم مشورہ کرتے ہیں، اچھی بات کا مشورہ، بھئی آج سے جو ہے نا ہم اپنے محلے میں نماز کی دعوت چلائیں گے، ہم اپنے محلے سے یہ ایک برا عمل، ہمارے محلے میں جو ہے لوگ سود بہت کھاتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، آج سے ہم ان کو سمجھانا شروع کریں گے اور سود سے ان کو دور کریں گے، یا جو ہے ہمارے اس محلے میں بے حیائی بہت زیادہ ہے تو آج جو ہے ہم سب محنت کریں گے، کوشش کریں گے، بات چلائیں گے، اس محلے سے بے حیائی کو ختم کریں گے۔ تو یہ جو مشورے ہوتے ہیں جن کے اندر اچھی بات کا مشورہ کیا جاتا ہے، ان کے مشورے میں بھی خیر ہوتی ہے، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کا مشورہ اس وجہ سے ہوتا ہے بھئی فلاں دو لوگ جو ہیں جو آپس میں بھائی ہیں یا بھائی نہیں ہے، یا کاروبار شریک ہے، کاروبار شریک نہیں ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، لیکن ان کے آپس میں کسی وجہ سے لڑائی رہتی ہے، ان کا تعلق ٹوٹا رہتا ہے ہمیشہ، تو اب ہم مشورہ کرتے ہیں کہ دو بندے اس کے پاس جا کے بات کریں گے، دوسرے فریق کے پاس جا کر بات کریں گے، دونوں کے درمیان صلح صفائی کروائی جائے گی، اس بات کا بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں ان کے مشورے میں بھی خیر ہے۔ تو جو صدقہ کا مشورہ کر رہا ہے یا صدقہ اکیلا فی نفسی ہی وہ دے رہا ہے، یا کوئی اچھی بات کا مشورہ کر رہا ہے یا فی نفسی ہی وہ اچھی بات کو پھیلانا چاہ رہا ہے، اچھی بات کر رہا ہے، یا جو ہے اکیلا بندہ کوئی صلح صفائی کا ارادہ کر رہا ہے یا لوگوں کے ساتھ مشورہ کر کے لوگوں کے درمیان صلح کا ارادہ اس نے کیا ہے، مشورہ کیا ہے، اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کر رہا ہے یہ دراصل ان کے پیچھے مقصد ان کا کیا ہے، ابتغاء مرضات اللہ، یہ اللہ کی رضا کو تلاش، یہ اللہ رب العزت کی رضا کو تلاش کر رہے ہیں، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو جس نے اللہ تلاش کرنے کے لیے یہ عمل کیے اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ کی رضا کے بدلے میں جو ان کو انعام ملتا ہے وہ اجر عظیم ان کو عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ایسے بندے کو ہم عن قریب جو ہے بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ وَمَن يُضْلِلْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، تو جس کے سامنے اسلام کی حقانیت کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق نبی ہونے کے، قرآن کا سچی کتاب ہونے کے دلائل سامنے آ گئے، واضح ہو گئی حقیقت کہ بھئی یہ نبی بھی برحق ہے، اس پر نازل کردہ کتاب بھی برحق ہے، اس کتاب میں دیے گئے احکام بھی برحق ہیں، اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس نے مخالفت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، من بعد اس کے کہ ما تبینہ، جب ظاہر ہو چکی، لہو اس شخص کے لیے، ہدا ہدایت، جب اس کے لیے ہدایت پر حق جو ہے واضح ہو چکا ہے، ہدایت کا رستہ اس کے سامنے آ گیا، وَيَتَّبِعْ اور وہ چل رہا ہے کس رستے پر، غیر سبیل المؤمنین، مومنین کے رستے کے علاوہ پر، تو مومنین کے رستے کا علاوہ کون سا رستہ ہے، وہ گمراہی والا رستہ ہے، کافروں والا رستہ ہے، مشرک والا رستہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں نے جو رستہ اپنایا ہے اس کے علاوہ وہ کوئی رستہ کی پیروی کرتا ہے، اس پر چلتا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں ایک ہم اس کو دنیاوی عذاب دیں گے اور ایک اخروی عذاب ہوگا۔ دنیاوی عذاب کیا ہے، نولی ما تولا، نولی ہی ما تولا، جو رستہ اس نے اختیار کیا ہم اس پر اس کو ثابت قدم کر دیں گے، ہم اسی کے حوالے کر دیں گے۔ شیطان کو خوش کرنے کے لیے کفر اختیار کیا یا کفر پر باقی رہا، اسلام کو حق ظاہر ہونے کے بعد، حق سمجھ اس کی حقانیت ظاہر ہونے کے باوجود اس کو نہیں اپنایا،
گمراہی کے راستے کو اختیار کر لیا تو اللہ فرما رہے اب ہم اس کو گمراہی کے ہی حوالے کر دیں گے، نولی ہم حوالے کر دیں گے اس کو ماں اس راستے پر تولا جو اس نے اختیار کر لیا ہے۔ اخروی عذاب ہم اس کو کیا دیں گے؟ وَنُسْلِهِ جہنم، ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم اچھا ٹھکانہ تو نہیں ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ انسان نے لوٹ کر جانا ہے اللہ کے پاس، اور وہاں قیام کی دو جگہ ہیں، ایک جنت اور ایک جہنم۔ تو جو جہنم میں جا رہا ہے ظاہر سی بات ہے اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے اس کی۔ اچھا جی، یہاں رکوع مکمل ہو چکا ہے، اگر احباب کہتے ہیں تو ہم آگے پڑھ لیتے ہیں، ورنہ یہاں تک چھوڑ دیتے ہیں، جیسے آپ حضرات کہیں۔ استاد جی کل بقایا پڑھ لیں، آج حاضری بہت کم ہے۔ یہی میرا ارادہ تھا، آج جو ہے چلیں یہ چھوٹا سا رکوع ہے یہ ہم نے پڑھ لیا، باقی انشاءاللہ ہم پیر والے دن 18واں رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ ذرا ٹھیک ہے، خیریت سے؟ جی استاد جی الحمدللہ۔ اچھا جی، عقیدہ نمبر آج ہے ہمارا عقیدہ نمبر 89۔ وفی دعاء الاحیاء للاموات وصدقاتہم منفعۃ للاموات، مردوں کے لیے زندوں کی دعا کرنے میں اور زندوں کا مردوں کے لیے صدقہ کرنے میں مردوں کے لیے نفع ہے، یعنی ایصال ثواب کی بات ہو رہی ہے تو مردوں کے واسطے زندوں کی دعا میں اور مردوں کی طرف سے جو زندوں کے لیے صدقہ خیرات کیا جاتا ہے اس میں مردے کو نفع ہوتا ہے۔ ایصال ثواب کی بات ہو رہی ہے، اور ایصال ثواب اہل سنت والجماعت کے نزدیک متفق علیہ ہے، عبادت بدنیہ میں اختلاف ہے، لہذا لیکن جو تصویر، دعا، صدقہ خیرات، نفل نماز وغیرہ یہ پڑھ کر جو مردے کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے اس میں اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ یہ جائز ہے اور اس سے مردے کو نفع ہوتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے۔ ایصال ثواب کا ثبوت ویسے تو بہت ساری احادیث، آثار قرآن ان سے ہے، لیکن جو عبادت بدنیہ ہوتی ہیں یعنی کہ جو بدن سے عبادت کی جاتی ہیں ان کو مردوں کے لیے بخشنے میں مردوں کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل اور متقدمین اور متاخرین میں سے جو اکثر علماء ہیں ان کے نزدیک جیسے مالی عبادت کا ثواب دوسرے مسلمان کو بخشنا جائز ہے نا، ایسے بدنی عبادت کا ثواب بھی دوسرے مسلمان کو بخشنا جائز ہے۔ البتہ ایصال ثواب کے لیے اجتماع کا اہتمام کرنا جیسے کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، اسی طرح سوم، جمعرات کا دن کو، پیر کے دن کو خاص کرنا، چہلم کو، برسی کو اور خاص دن میں دعوت رکھنا، یہ سب امور بدعت ہیں، یہ ناجائز ہے، ان سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔
ہاں البتہ ان قیود اور پابندیوں سے ہٹ کر اصال ثواب کیا جائے تو بالکل جائز ہے۔ قیود اور پابندی کیا ہے کہ جب شریعت نے کسی چیز کو مطلق رکھا ہے، عام رکھا ہے، تو ہم بھی اس کو عام رکھ کر ہی کریں۔ اگر ہم اس کو خاص کریں گے یا اس کے اندر اس کو کسی وقت کے ساتھ، کسی دن کے ساتھ، کسی مخصوص رسم کے ساتھ خاص کر دیں گے تو وہ اس کا ثبوت چونکہ نہیں ہے، اس لیے وہ ہم نے ایک عام چیز کو خاص کر دیا ہے، مطلق تھی اس کو ہم نے باندھ دیا ہے، قید کر دیا ہے، لہٰذا وہ بدعات میں سے ہو جائے گی اور وہ ناجائز ہو جائے گی۔ البتہ اصالہ ثواب کے لیے اجرت پر قرآن پاک پڑھنا یہ جائز نہیں، سمجھ گئے بات کو؟ یہ تو مسلک ہو گیا تھا امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل اور جمہور اسلاف میں سے۔ اس کے برعکس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک صرف عبادات مالیہ میں اصالہ ثواب جائز ہیں، عبادت بدنیہ میں اصالہ ثواب جائز نہیں۔ یہ تو ہو گیا ائمہ اربعہ کا اختلاف۔ البتہ جو مذاہب فرق باطلہ ہیں ان کے اندر معتزلہ کے نزدیک مطلقاً وہ اصالہ ثواب کے منکر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اصالہ ثواب جائز نہیں۔ اور دلیل وہ کس کو بناتے ہیں؟ قرآن پاک کی آیت کو بناتے ہیں، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی، یعنی جو انسان نے خود کیا، نیکی کی، اسی کا اجر ملے گا، دوسرے کا نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا قرآن پاک کا نفع صرف اپنی ذات تک منحصر ہے، دوسرے آدمی کو اس سے نفع نہیں حاصل ہو سکتا۔ ہم اس کا جواب یہ دیں گے معتزلہ کو کہ دیکھیں آپ نے جو آیت پیش کی نا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو انسان نے کوشش کی وہی ملے گا، یہاں سعی سے مراد ایمان ہے، ایمان، یعنی مومن کے پاس چونکہ ایمان کی سعی موجود ہے، کوشش موجود ہے، اس لیے اس کو اجر ملے گا، اور جو غیر مسلم ہے اس کے پاس یہ سعی موجود نہیں، لہٰذا غیر مسلم کو کسی دوسرے مسلمان کا ایمان نفع نہیں دے سکتا، یہ مراد ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک جواب اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہے، لیکن یہ جو کہا گیا نا اپنے عمل کا فائدہ بندے کو خود ملے گا، یہ اللہ کا عدل کا معاملہ ہے، اور انسان کے عمل کا فائدہ کسی دوسرے کو بھی مل جائے یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور اگر عقل کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی ممکن ہے اصالہ ثواب، کیوں؟ کیونکہ دیکھو بھائی بھلائی کرنے والا ہے، جو بھلائی کرتا ہے اس کا اجر کرنے والے کا حق ہے، لیکن وہ اپنا حق کو اگر کسی مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ہبہ کرتا ہے، ہدیہ کرتا ہے، اس سے کوئی نفع دیتا ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں، عقلی اعتبار سے کوئی اس میں غلط نہیں۔ بھائی زندگی میں انسان اپنا مال کسی کو دے دیتا ہے تو وہ نفع اٹھا لیتا ہے یا نہیں اٹھا دیتا؟ اس کی موت کے بعد اپنا حق معاف کر دے، میت کو بری ذمہ کر دے، یا اس کو اپنا جو عمل ہے اس کا اجر اس کو اصالہ ثواب کر دے تو یہ بھی جائز ہے۔ واللہ تعالی یستجیب الدعوات، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، ویقضی الحاجات، اور حاجات کو پورا فرماتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 91 یہ ہے وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے مالک ہے، وَلَا يَمْلِكُهُ شَيْءٌ، اللہ کا کوئی بھی چیز مالک نہیں ہے، وَلَا غِنَىٰ عَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ طَرْفَةَ عَيْنٍ، اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ سے پلک جھپکنے کی مقدار بھی کوئی بندہ بے نیاز نہیں ہے، یعنی کوئی بندہ کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، ضرورت تو دور کی بات، پلک جھپکنے کی کتنا وقت لگتا ہے، اتنے وقت کے لیے بھی کوئی بندہ اللہ سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ وَمَنِ اسْتَغْنَىٰ عَنِ اللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَقَدْ كَفَرَ، اور جو آدمی اللہ سے بے نیاز ہو گیا یا اس نے بے نیاز ہونا چاہا ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی، تو اس نے یہ کفر کیا ہے، ایک لحظہ، ایک پلک جھپکنے کے برابر کفر کا ارتکاب کیا، لہٰذا وہ کس میں سے ہو جائے گا؟ وَصَارَ مِنْ أَهْلِ الْحَيْنِ، لہٰذا وہ ہلاکت شدہ لوگوں میں سے ہو جائے گا، ہلاک شدہ لوگوں میں سے ہو جائے گا، مہلکین میں سے ہو جائے گا۔
عقیدہ نمبر 92 وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغْضِبُ اور اللہ تعالی ناراض بھی ہوتا ہے، وَيَرْضَى اور راضی بھی ہوتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، لَا كَأَحَدٍ مِّنَ الْوَرَىٰ لیکن اللہ کی جو خوشی ہے اور ناراضگی یہ مخلوق میں سے کسی کے جیسی نہیں ہے. یعنی تشبیہ بتا رہے ہیں کہ مخلوق میں سے جیسے مخلوق کے کسی عمل کے جیسا اللہ کا عمل نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء قرآن پاک میں تو آتا ہے اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا غضب، غصہ، عداوت، محبت، بغض، یہ جتنی صفات قرآن پاک سے ثابت ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کو انسان کی صفات پر قیاس کرنا کہ جیسے انسان کو غصہ آتا ہے ایسا اللہ نہیں، ایسا یہ ٹھیک نہیں ہے. اور جو جمہور علماء ہیں، اکثر علماء بعد کے علماء، وہ تو اس قسم کی جو صفات ہیں نا اس کی تشریح نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں توقف بہتر ہے. اچھا آگے پڑھ لیں، بس کافی ہے. چلے اتنا کافی ہے، ساتھی بھی کم ہے اور علم النحو کا بھی آج نہیں پڑھتے ہم کیونکہ ساتھی بہت زیادہ کم ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا اس بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کوشش کو قبول فرمائے. نیٹ ورک کا بھی مسئلہ تھا، پھر بھی ساتھی ہمت کر کے آئے، یہی طرف اللہ کو دکھانی ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا بیٹھنا قبول فرمائے. جزاکم اللہ. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.